بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بقیہ سوالات جو ہیں آغاز خدمت پیش کرتے ہیں، دیکھتے سوالات کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں عادل سرور رضوی بریلی یو پی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا لقب ابو تراب کیسے پڑا، یہ ضرور بتائیے۔ بھائی نے سوال کیا ایک لقب کے حوالے سے۔ ابو تراب مولائے کائنات کا لقب کہیے یا کنیت کہیے، کنیت میں بیان کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، ابو الحسین تھی، ابو الحسنین تھی، اسی طرح سے آپ کی کنیت ابو تراب تھی۔ اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ غزوہ ذات العشیرہ جو 2 ہجری میں واقع ہوئی تھی، اس غزوے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات کو ابو تراب کی کنیت سے نوازا، ابو تراب کہہ کے خطاب کیا۔ وہ واقعہ اس طرح سے ہے، عمار یاسر کہتے ہیں کہ میں حضرت امیر کے ساتھ تھا۔ حضرت امیر نے مجھ سے فرمایا کہ نخلستان اور چشمے کے کنارے دیکھتے ہیں، وہاں پر قبیلہ بنی مدلج کے افراد کام میں مشغول تھے۔ مولا نے کہا چلیے وہاں پر چل کے دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، وہ ان کا کام دیکھتے ہیں۔ جناب عمار کا کہنا ہے کہ ہم کام وہاں پہ دیکھ رہے تھے، اللہ کی طرف سے نیند ہم پر غالب ہو گئی، ہم وہیں پر خاک پر سو گئے۔ نبی اکرم آئے، نبی اکرم تشریف لائے اور ہمیں بیدار کیا، جگایا۔ جب ہم بیدار ہوئے تو ہمارے کپڑوں پر خاک تھی، گرد تھی، حضرت امیر کے بھی کپڑے اور سر پر خاک تھی۔ حضرت امیر اپنے کپڑے اور سر سے خاک کو صاف کر رہے تھے کہ نبی اکرم نے فرمایا اے ابو تراب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ابو تراب سے یہاں پر اس انداز میں کہا، اے ابو تراب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اور پھر کہا کہ کیا تم کو شقی ترین انسان کے متعلق خبر نہ دوں؟ شقی ترین یعنی بدبخت ترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جناب عمار کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بیان کیجئے۔ تو اس وقت نبی اکرم نے فرمایا کہ اے علی، تمہارے سر پر جو ضربت لگائے گا، تمہارے سر اور چہرے کو تمہارے خون سے رنگین کرے گا، وہ شقی ترین اور بدبخت ترین شخص ہوگا۔ تو اس موقع پہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی مواقع بیان کیے جاتے ہیں، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس کنیت سے نبی اکرم نے مولائے کائنات کو یاد کیا ہے اس موقع پر۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی جو نماز ہدیہ پڑھتے ہیں 2 رکعت، اس کی وضاحت کیجیے، کیونکہ جو نماز پڑھی جاتی ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ سمر حیدر دہلی سے، مصطفیٰ آباد سے سوال کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو آپ لوگ سوال پڑھتے ہو ہم لوگوں کا، تو آپ اس کا نمبر وائز پڑھیے اور واٹس ایپ پر بھی ہمیں ایک میسج آ جائے کہ آپ کا سوال نمبر اتنا ہے، تاکہ اگر کوئی آپ کا پروگرام نہیں دیکھ پایا تو وہ آپ کا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ سکے، تاکہ اس کو اپنے نمبر کے حساب سے سوال کا جواب آسانی سے مل جائے۔ گو کہ مشکل ہے، لیکن پھر بھی آپ کی خواہش ایڈمن تک ضرور پہنچا دی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نماز زیارت جو ہم پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بعد، اس کا طریقہ جس طرح سے نماز صبح پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہے، بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ زیارت کی نیت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز زیارت امام حسین قربتاً الی اللہ۔ اور یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز تو جو بھی ہے اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن زیارت کے بعد جو یہ نماز پڑھتے ہیں معصومین کے لیے، زیارت کے بعد اس کو نماز زیارت بولتے ہیں۔ ایسے ہی جس طرح سے ہم غیر معصومین کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں نماز ہدیہ، ہدیہ والدین، اپنے والدین کے لیے بھی جیسے پڑھتے ہیں، لیکن
ائمہ طاہرین کی زیارت کے بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں یا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے بعد، اس نماز کو نماز زیارت کہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو سکتے ہیں؟ نماز فجر پڑھنے کے بعد جو تعقیبات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تعقیبات اور قرآن کی تلاوت اگر کر لی ہے اس کے بعد سو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بین الطلوعین روایت میں بین الطلوعین سونا مذموم قرار دیا گیا ہے، لہٰذا طلوع آفتاب سے پہلے نہ سوئیں تو بہتر ہے، چونکہ روایتوں میں مذموم قرار دیا گیا، حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے، خداوند عالم کی طرف سے روزی تقسیم ہوتی ہے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں، بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے، لہٰذا اس وقت نہ سوئیں تو بہتر ہے۔ میرا نام شہزادی سید، میری لائف میں بہت دکھ ہیں، کیا مجھے میری زندگی میں کبھی خوشی مل پائے گی؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انشاءاللہ تعالی آپ کا دکھ، آپ کی مصیبتیں، آپ کی پریشانیاں محمد و آل محمد کے طفیل میں دور ہوں گی اور آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ مولانا صاحب، یہ ہے کہ جمعے کی نماز واجب ہے یا سنت، یہ بتا دیجئے۔ رضا عباس نقوی دہلی اوکھلا سوال کر رہے ہیں۔ اکثر فقہاء اعظام، مراجع اعظام کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے، کہ جہاں پر جمعے کے شرائط پائے جا رہے ہیں، تمام شرطوں کے ساتھ جہاں پر جمعہ قائم ہے، وہاں پر مومنین کو اختیار ہے۔ واجب تخیری کا مطلب یہی ہے کہ نماز جمعہ پڑھیں یا نماز ظہر، نماز ظہر اور جمعہ میں اس کو اختیار ہے۔ نماز جمعہ پڑھنا بہتر ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی واجب تخیری ہے، جب وہ نماز جمعہ میں آئے گا، شرکت کرے گا، واجب کی نیت سے پڑھے گا، اور نماز جمعہ پڑھنے کے بعد نماز ظہر ساقط ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ میں ایک کتا پالنا چاہتا ہوں، کیا پال سکتا ہوں؟ اگر ہاں تو کن شرطوں کے ساتھ؟ بہت مہربانی ہوگی، بتا دیجیے میں کتا پالوں یا نہیں۔ یہ جو سوال کیا کتے کے حوالے سے، کتا پالنے کے لحاظ سے، ابھی اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ جواب دیا جا چکا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ اگر کسی وجہ سے نماز میں دیری ہو جاتی ہے، نماز قضا ہونے پر ہو اور بال گیلے ہوں، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ کیونکہ گیلے بالوں پر مسا تو نہیں ہو سکتا، اور اگر بال سکھانے کے لیے ہم ٹھہریں تو نماز قضا ہو جائے گی۔ دیکھیے، بال اگر گیلے ہیں تو صرف اتنا ضروری ہے کہ جہاں پہ مسح کرتے ہیں، سر کا جو ایک چوتھائی حصہ ہے سامنے کا، کپڑے سے 3-4 بار رگڑ لیں گے، اور جہاں سے جیسے مانگ نکالتے ہیں اس کو 3-4 مرتبہ رگڑ لیں گے تو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ سارے بال اگر گیلے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف سامنے کا جہاں پہ مسح کرنا ہے وہ خشک ہو جائے، اور مسح اتنا ہو کہ جب اس پر ہاتھ پھیریں تو پتہ چلے کہ ہاں مسح کیا ہے، بس کافی ہے اتنا۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے عظما فاطمہ، اول وقت میں ظہر عصر کی پڑھتی ہوں، مگر مغرب اور عشاء کی نماز اول وقت میں نہیں پڑھ پاتی ہوں، تو کیا میری نماز صحیح ہے؟ دیکھیے، اول وقت نماز کی ایک فضیلت ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اول وقت کی نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ رضوان اللہ ہے، اور جو آخر وقت میں پڑھتا ہے اس نماز کے لیے غفران اللہ کہا گیا ہے۔ اور اول وقت نماز پڑھنا، سورہ مومنون میں جو واقعی مومنین کی علامتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے، یعنی والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ مومنین جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھتے ہیں، تو یہ فضیلت ہے، ثواب زیادہ ہے۔
لیکن اگر اول وقت نماز نہیں پڑھی ہے، جیسے نماز ظہر اور عصر کا اول وقت ہے ایک، لیکن اگر نہیں پڑھی ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو نماز صحیح ہے۔ جیسے میں کچھ چیز کو دماغ سے بھلانا چاہ رہا ہوں لیکن وہ نہیں بھول رہا ہوں، کوئی دعا بتا دیجیے جس سے کہ میں ایسی باتیں بھول جاؤں۔ دیکھیے، انسان کو اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، صرف دعا ہی کی طرف نہیں جانا چاہیے، خود اپنے نفس پر انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو بھلانے کی کوشش کریں، اور اگر اس طرح کی چیزیں نہیں بھول رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مشغول رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، مجالس سنے، اور بھی اس طرح کی چیزیں کرنے سے انسان بھول جاتا ہے۔ بہترین علاج یہ ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور جن میں معوذتین سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کریں کہ جس سے وسوسہ شیطانی دور ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وسوسہ شیطانی ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My question is, were Tiflan Muslim the sons of Hazrat Muslim present in Karbala؟ ان کا سوال ہے کہ کیا طفلان مسلم علیہ الصلاۃ والسلام کربلا میں موجود تھے؟ دیکھیے، روایتوں میں جو عام طور پر مشہور ہے، جناب مسلم کے سلسلے میں طفلان مسلم کہتے ہیں کہ جو ابن زیاد نے قید کرا لیا تھا، ابن زیاد کے قید خانے میں تھے، پھر بعد میں شہید کرا دیا، یہ جو پڑھتے رہتے ہیں یہ ہے۔ لیکن جبکہ روایتوں میں مجھے یہ بھی ملا ہے کہ جناب مسلم کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور 2 بیٹوں کو ابن زیاد نے قید خانے میں رکھا تھا اور پھر بعد میں شہید کرا دیا، اور 1 بیٹی تھی جس کا نام تھا ام حمیدہ، جو شام غریبہ میں جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچے صحرائے کربلا میں منتشر ہو گئے تھے، تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تقریباً 7 یا 8 بچے کچل کر شہید ہوئے تھے، ان میں ایک جناب مسلم کی بیٹی ام حمیدہ بھی تھی۔ یہ کسی بہن کا سوال ہے۔ میرے شوہر نے مجھے پسند سے شادی کی تھی، مگر اب وہ اتنا لگاؤ نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی بچوں کو ٹائم دیتے ہیں۔ آپ کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے میرے شوہر کا دماغ اپنے بیوی بچوں کی طرف لگ جائے۔ دیکھیے، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے، چاہتے ہیں کہ میاں بیوی کا یہ اختلاف دور ہو جائے، دونوں میں محبت بڑھے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ روم کی آیت 21 کو مسلسل 3 دنوں تک پڑھیں، ہر روز 3 دنوں تک سورہ روم آیت نمبر 21 کو 99 بار 99 بار کسی مٹھائی پر پڑھیں۔ پھر سے تکرار کر دوں، سورہ روم کی آیت 21 کو 3 دنوں تک 99 بار کسی میٹھی چیز پر پڑھیں، اور اس میٹھی چیز کو، اس مٹھاس کو اپنے شوہر کو کھلائیں۔ انشاءاللہ تعالی دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی، جو اختلاف ہے وہ اختلاف دور ہو جائے گا۔ میں لکھنؤ سے ہوں، میرے ہسبینڈ حیدرآباد میں رہتے ہیں اور زرعی ورک کرتے ہیں، ان کا کام نہیں چلتا، کبھی چلتا ہے لیکن پیسے برکت نہیں ہوتی ہے، کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ دیکھیے، اس کے لیے یہی ہے کہ انسان تمام واجبات کی پابندی کرے، جو حرام چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرے، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا 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 ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو تم تک مصیبتیں پہنچتی ہیں، وہ مصیبت خود تمہاری بدولت ہیں، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں کمایا ہے،
تمہاری وجہ سے یہ مصیبتیں، یعنی ہمارے گناہوں کی بنا پر ہم تک مصیبتیں آتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ بہت زیادہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنی زندگی پر ایک نظر کرنا چاہیے کہ کس وجہ سے یہ پریشانیاں ہیں، یہ مشکلات ہیں، اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، استغفار کرے، صدقہ نکالے، انشاءاللہ تعالی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ سر، نماز شب کی نافلہ نماز میں ظہر اور عصر کی قضا کی نیت سے کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کسی کی گردن پر نماز ظہر اور نماز عصر ہے، یعنی قضا ہو گئی ہے، اور وہ نماز شب میں پڑھنا چاہ رہا ہے، پڑھ سکتا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نماز شب کا جو ثواب ہے کہ 8 رکعت نماز شب ہے، 2 رکعت نماز شفع ہے، اور 1 نماز وتر ہے، تو جو 8 رکعتیں نماز شب کی ہوں ان کا ثواب نہیں ملے گا، جو اس کی گردن پر قضا ہے وہ اس قضا سے وہ سبکدوش ہو جائے گا، پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب، میرے شوہر اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے، میری ایک بیٹی بھی ہے 16 مہینے کی، اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتے، کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ ہم دونوں کا خیال رکھیں۔ یہی جو ابھی بیان کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت آتی ہیں کہ جب آپس میں محبت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی محبت کے سلسلے میں جو بیان کیا سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو مسلسل 3 دنوں تک 99 بار کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر کھلائیں، تاکہ جو اندر دل میں اختلاف ہے یا کوئی اس طرح کی کدورت ہے وہ نکل جائے، محبت پیدا ہو۔ جب محبت پیدا ہوگی تو خود اپنی زوجہ کا بھی خیال رکھیں گے اور بچی کا بھی خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ اللہ کرے آپ کا شو اسی طرح چلتا رہے، الہی آمین۔ میرا سوال ہے کہ سب بولتے ہیں کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن سبیلوں پر ہم لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں، تو کیا صحیح ہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے۔ مکتب اہل بیت میں رات میں پانی پینا، کھڑے ہو کر کے رات میں پانی پینا مکروہ ہے، لیکن دن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رات میں بھی اگر سبیل لگی ہوئی ہے، کہیں پہ بھی لے کر کے گوشے میں بیٹھ کر پانی پی سکتے ہیں، تاکہ کراہت سے بچ جائیں۔ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، لیکن پھر بھی مکروہ سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں گورکھپور سے ہوں اور میں بہت بیمار رہتی ہوں، اور میں جب سے اپنے نئے گھر میں آئی ہوں میں بھی بیمار رہتی ہوں۔ میرے اچھا گھر بھی نہیں ہے، اور میرے شوہر بہت پریشان رہتے ہیں، اور 6 مہینے سے سیلری بھی نہیں مل رہی، بہت پریشانی ہے۔ ہم مجلس ماتم بھی کرتے ہیں، کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیجیے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ پابندی کے ساتھ صدقہ و خیرات دیں، اور ایک وقت معین کر کے زیارت عاشورہ پڑھیں۔ 40 دنوں تک زیارت عاشورہ کا عمل کیجیے، انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی مشکل ہے وہ دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آئی ایم اے کالج اسٹوڈنٹ۔ میرے کالج میں بھی باقی اسکولز کالجز کی طرح آن لائن ایگزامز ہو رہے ہیں۔ آلموسٹ سبھی کلاس میٹس آنسرز گوگل کر لیتے ہیں، یا پھر ایک دوسرے سے فون پر پوچھ لیتے ہیں۔ دی پوائنٹ از آن لائن ایگزامز میں چیٹنگ بہت ایزی ہو گئی ہے، لیکن میں ابھی تک کوئی خاص چیٹنگ نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ چیٹنگ کرنا کرپشن ہے، اور ہمارے مراجع کرام نے بھی اس کو ڈسکریج کیا ہے۔ لیکن اس طرح سے میرے کلاس میٹس مجھ سے بہت بہتر مارکس لے لیں گے، اور میں بہت پیچھے رہ جاؤں گی۔ کیا مجھے بھی گوگل وغیرہ کی مدد لینی چاہیے ایگزام میں باقیوں کی طرح، یا یہ چیٹنگ ہے؟ دیکھیے، خود جواب دے دیا ہے کہ چیٹنگ ہے تو چیٹنگ رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے اگر ایسا کام کر رہے ہیں تو یہ جائز ہو جائے گا۔ مرجع نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، چیٹنگ ہے تو چیٹنگ رہے گی۔ اور دوسرے یہ کہ ہم کو دنیا کے امتحان کو اتنا زیادہ مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، آخرت کے امتحان کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل امتحان آخرت کا امتحان ہے۔ وہاں پہ نمبر کم نہ ہو، ورنہ وہاں پہ اگر نمبر کم ہوا تو ندامت ہی ندامت رہے گی، پشیمانی ہی پشیمانی رہے گی۔ لہٰذا اس دنیا کے امتحان میں محنت کریں، کوشش کریں، لیکن کوئی غلط کام نہ ہونے دیں۔ آخرت کے امتحان کی
ہمیشہ تیاری میں رہنا چاہیے اور آخرت کے امتحان کی فکر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے بھی امتحان میں کامیاب کرے گا اور آخرت کے بھی امتحان میں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا کوشچن ہے کہ میں غیر شیعہ مسلمان کی 2 سال سے شیعہ مذہب ایکسیپٹ کیا ہے۔ پہلے میں اس طریقے سے نماز پڑھتی تھی جو شیعہ طریقہ نہیں ہے، اور 2 سال کے بعد سے اب میں شیعہ طریقے سے نماز پڑھتی ہوں۔ تو جو میری پچھلی نمازیں ہیں تو مجھے پھر سے دہرانی ہیں یا میری نماز و قابل قبول ہے؟ پلیز اس مسئلے کا جواب ضرور دیجیے گا، یا واٹس ایپ کے ذریعے بھی جواب دے دیں گے تو بہتر رہے گا۔ واٹس ایپ کے ذریعے ہم جواب نہیں دیتے ہیں، آپ کو جواب اسی پہ مل رہا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو ضرور دیکھیے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو نمازیں اس وقت پڑھی ہیں وہ نمازیں کافی ہیں یا یہ کہ ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ہے؟ جواب یہ ہے کہ شرائط کے مطابق جو نمازیں اس وقت پڑھی ہیں، جو جس مذہب میں تھیں اس کے جو شرائط تھے، صحیح نماز پڑھی ہے تو وہ نمازیں قابل قبول ہیں، ابھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ آغا صاحب، میرا نام علی ہے، میں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر جسم میں دانے پمپل کا خون لگا ہو تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے سلسلے میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر زخم کا یا دانے کا یا پھوڑے کا خون انسان کے بدن پر ہو یا لباس پر ہو، جب تک وہ زخم یا دانہ یا پھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اسی صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی خون ہے لیکن دماء ثلاثہ کے علاوہ ہو، نجس حیوانات جیسے کتا سور ہے ان کا خون نہ ہو، یا یہ کہ حرام گوشت جانور کا، مردار کا خون اگر نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر درہم کی مقدار میں خون، درہم کی مقدار سے کم خون ہو، یعنی یوں کہہ لیجئے یہ انگوٹھے کا جو پور ہے اس سے کم مقدار میں اگر خون ہے، ان خونوں کے علاوہ جو بھی میں نے نام لیا، تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر کسی کی شادی لگ جائے، بس کچھ ہی دن باقی ہیں، تو کیا لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب تک نکاح نہیں ہوا ہے یا کوئی صیغہ، جس کو صیغہ کہتے ہیں، صیغہ محرمیت، جب تک جاری نہیں کیا گیا ہے، نہیں پڑھا گیا ہے، اس وقت تک ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، اس لیے اجتناب کرنا چاہیے، بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کہ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو صیغہ محرمیت پڑھ لینا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے 6 لاکھ کی، اور اس 6 لاکھ کی آج کرنٹ ویلیو 3 لاکھ ہو گئی ہے۔ میرے آن لائن اکاؤنٹ میں انویسٹڈ ویلیو 6 لاکھ شو کر رہی ہے، بٹ شیئر کا پرائز گرنے کی وجہ سے وہ 6 لاکھ کا انویسٹمنٹ کی ویلیو اب محض 3 لاکھ ہو گئی ہے۔ اگر خمس نکلتا ہے تو مجھے کس ویلیو پر خمس نکالنا ہے؟ 6 لاکھ پر نکالنا ہے یا 3 لاکھ پر نکالنا ہے؟ میں آیت اللہ خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ کی تقلید میں ہوں۔ جو کرنٹ ویلیو ہے اس پر خمس نکلے گا، جو موجودہ حالت میں پیسہ موجود رہتا ہے، خمس کے لیے یہی ہے کہ جو پیسہ موجود ہے اس پر نکلتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ I don't want to mention my name. Please do answer my 2 questions as it's a matter of my life. I got a match for شادی، بٹ وہ لڑکا مجھ سے 14 مہینے چھوٹا ہے، تو کیا ہماری شادی ہو سکتی ہے؟ دوسرا سوال ان کا ہے کہ اگر وہ لڑکا مجھے اور میرے پیرنٹس کو بہت اچھا لگتا ہے، تو کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ میری شادی اس سے ہو جائے۔ دیکھیے، شادی میں یہ ہے کہ اگر دونوں کی عمر برابر ہو بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ اگر کم و زیادہ ہیں تو شادی کے لحاظ سے اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی حرج نہیں ہے، شادی ہو سکتی ہے۔ اور رہی بات یہ کہ اگر یہ ہے کہ شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور محبت پیدا ہو
تو یہ ایک دوسرا عنوان ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو موڑ دے کہ شادی ہو جائے ان کے ساتھ، ورنہ تو کوئی ایسی چیز یہ نہیں ہے کہ عمر، جو سوال یہ کیا ہے عمر کے حوالے سے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو غسل کے لیے کوئی اگر موجود نہ ہو تو کیا شوہر یا اس کا بیٹا غسل میت دے سکتا ہے؟ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس صورت میں اگر کوئی عورت موجود نہیں ہے تو شوہر غسل دے سکتا ہے۔ دونوں کے لیے یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن حالت اختیار یہ کہ مرد کو غسل دینے والا مرد موجود ہو اور عورت کو غسل دینے والی عورت موجود ہو، تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل نہ دیں، احتیاط مستحب ہے۔ اور اگر کوئی نہیں ہے تو زن و شوہر ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ جو بیٹے کے بارے میں سوال کیا ہے، بیٹا بھی کپڑے کے اوپر سے غسل دے سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ Is صدقہ recommended for all people or just the close relatives as every woman is asked to offer نماز وحشت؟ ان کا سوال غالباً یہ ہے کہ جو میت ہو جاتی ہے تو اس میں کیا صدقہ جو نکالا جاتا ہے صرف کلوز ریلیٹیوز صدقہ نکالیں یا نماز وحشت پڑھنا بہتر ہے؟ دیکھیے، صدقہ کا اپنا ثواب ہے، انتقال کے بعد مرحوم کی طرف سے جو صدقہ دیتے ہیں اس کا ثواب اپنا ہے، اور نماز وحشت کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لہٰذا صدقہ بھی ممکن ہو تو دیں اور نماز وحشت بھی پڑھیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سیٹرڈے کو نہیں نہانا چاہیے۔ سیٹرڈے یعنی شنبہ، سنیچر کو جو نہاتا ہے اس کی قبر میں امام یا پھر پیغمبر نہیں آتے۔ پلیز ہمیں بتائیے کیا ایسا کچھ ہے؟ نہیں، شریعت میں، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر روز نہانا چاہیے، ہر روز نہائیں، چاہیے نہیں، جو ثواب ہے نہانے کا غسل جمعہ کے لیے ہے، بہت فضیلت ہے۔ غسل جمعہ کی فضیلت میں یہ آیا ہے کہ جو پابندی سے غسل جمعہ کرتا ہے اس کے کفن میں داغ تک نہیں لگتا ہے۔ تو یہ سب ہے، غسل جمعہ کے لیے تاکید ہے، لیکن اس کے علاوہ جس دن بھی نہانا چاہتے ہیں نہا سکتے ہیں، کوئی قید نہیں۔ اگر یہ بات آ جائے گی مثال کے طور پر کسی پر سنیچر کو غسل واجب ہو گیا تو کیا وہ غسل ہی نہ کرے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ لطیف پریم جی فرام پونے۔ ہماری ساری دعائیں عربک میں ہوتی ہیں، جیسے روزے کی دعا، دعائے کمیل، دعائے ندبہ اور دیگر دعائیں، تو انہیں عربک میں ہی پڑھنا چاہیے، بھلے ہمیں ان کا مطلب نہ سمجھ میں آئے، یا پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی سمجھنا ضروری ہے؟ کیا یہ دعا صرف ثواب کے لیے پڑھی جائے؟ جزاک اللہ۔ سوال بہت اچھا ہے بھائی کا۔ دیکھیے، جو دعائیں معصور ہیں ائمہ معصومین سے، ائمہ طاہرین سے، جو دعائیں آئی ہیں معصومین علیہم السلام سے، ان دعاؤں کو معصور بولتے ہیں، معصور دعائیں۔ چونکہ یہ معصوم سے ہیں لہٰذا عربی بھی پڑھنا چاہیے۔ کلام معصوم ہے، معصوم کا کلام، معصوم کا ارشاد نور ہوتا ہے، اس کا بھی اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہم سمجھیں کہ جو ہم دعا پڑھ رہے ہیں اس دعا کے اندر کیا ہے۔ جب ترجمہ سمجھیں گے تو دعا کے اندر اور خلوص ہوگا اور رقت طاری ہوگی، دل خدا کی طرف اور مائل ہوگا۔ لہٰذا دونوں ہونا چاہیے، عربی بھی پڑھیں اور ترجمہ بھی پڑھیں، دونوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ سب کا نام، ان کے کتنے بچے اور ان کا نام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب اور ان کی بیگمات، تمام ان کے بچوں کے نام بتائیے۔ اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، یہ مسائل زندگی کا ہمارا شو ہوتا ہے اور اس میں یہ تاریخ کا نہیں ہے معاملہ کہ ہم ڈیٹیل بتائیں، لیکن جتنا ممکن ہوگا آگے انشاءاللہ بتائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
جاوید بھائی آپ کا بھی شکریہ، آپ نے جواب دے دیا۔ جو سوال کیا گیا ہے اس کے لیے 1 گھنٹے نہیں کئی گھنٹے درکار ہیں، لیکن یہ کہ جو پہلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ابن عبد المطلب تھا، والدہ کا نام جناب آمنہ تھا، اور جو آپ کے بچوں کے سلسلے میں سوال کیا ہے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا، جو آپ کی پہلی زوجہ تھیں، جو محسنہ اسلام ہیں، جنہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے نبی کے قدموں پر قربان کر دی تھی۔ جناب ختیجہ سے جناب قاسم، جناب عبداللہ کی جو طیب کے نام سے بھی مشہور تھے، اور طاہر، یعنی 3 بیٹے ہوئے، قاسم، عبداللہ کی جن کو طیب کہا جاتا ہے، اور قاسم، 3 بیٹے تھے، اور ایک بیٹی، ایک لوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ یہ آپ کے 4 بچے جناب ختیجہ سے، جن میں سے صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نسل چلی ہے، اور اولاد فاطمہ کو اولاد رسول کہتے ہیں، جو دنیا میں سب سے پاک و پاکیزہ نسل ہے اولاد فاطمہ اور اولاد رسول۔ اور دوسری زوجہ ماریہ قبطیہ تھیں کہ جن سے جناب ابراہیم تھے، وہ بھی زندہ نہ رہے، نسل رسول صرف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی ہے۔ اور ازواج و اصحاب کے بارے میں جو سوال کیا ہے، اصحاب بھی بہت تھے، اور نبی کی جو ازواج ہیں جو ان کی تعداد ملتی ہے 9 بیویاں تھیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ 9 بیویوں کے نام بیان کیے جائیں، کتابوں میں ان کے نام آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My name is Farha. I am from Mysuru. My question is مختار ثقفی نے کتنے سال بعد امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا تھا؟ خدا حافظ۔ جناب مختار ثقفی نے واقعہ کربلا کے 6 سال کے بعد، تقریباً 6 سال کے بعد انتقام لیا ہے۔ جو جناب مختار کے سلسلے میں ملتا ہے، جناب مختار نے 14 ربیع الاول 66 ہجری میں حکومت سنبھالی۔ حکومت کی باغ ڈور جناب مختار کے ہاتھ میں آئی 14 ربیع الاول 66 ہجری، اور 67 ہجری میں جناب مختار نے ابن زیاد لعنت اللہ علیہ اور دوسرے جو رؤسائے شام تھے، جو قاتلان امام حسین علیہ السلام کہے جاتے تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا، کچھ کا سر ابن زیاد کا اور کچھ رؤسائے شام کا سر جناب مختار نے یوم عاشور 67 ہجری میں محمد حنفیہ اور امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تھا، یعنی تقریباً 6 سال بعد۔ میرا نام سید حسن عباس رضوی ہے۔ میرا سوال ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے کربلا کے لیے سفر کیا تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت جناب علی اصغر علیہ السلام کی عمر، کیونکہ آپ کی ولادت 10 رجب سن 60 ہجری ہے، اور امام کا یہ جو سفر تھا جس کو سفر مدینہ کہتے ہیں، مدینے سے کوچ کیا تھا مکے کی طرف، یہ 28 رجب کو ہے۔ تو اس طرح سے جناب علی اصغر علیہ السلام کی عمر 18 دن ہوگی، یعنی آپ 18 روز کے تھے، 18 دن کے تھے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ My name is Muhammad Salim. We are trying to get married. My daughter, who is 22 years, since from 6 months, we are trying. Please کوئی یہ بتا دیے تاکہ دعا بتا دیے تاکہ اچھا رشتہ آ جائے۔ ان کی لڑکی کی عمر 22 سال ہے۔ محمد سلیم فرما رہے ہیں کہ 6 مہینے سے ٹرائی کر رہے ہیں، کوئی اچھا رشتہ آ جائے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ اس کے لیے ہے سورہ طٰہٰ
کہ آیت نمبر 131 اور 132 کو کسی کاغذ پر لکھ کر کے تعویذ بنا کر بازو پر باندھ دیں، یا اس طرح سے تعویذ بنائیں کہ جو سینے پر رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل کیجئے، اچھا رشتہ آئے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب رہ رہی ہے، وہ ابھی ہاسپٹل سے آیا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بس غصہ کرتا ہے اور اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ وہ جلدی سے اچھا ہو جائے، تندرست ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کو اچھا رکھے۔ اس کی ایج 12 سال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ بحق معصومین علیہم الصلوۃ والسلام عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 کی تلاوت کریں، اس آیت کی تلاوت کر کے اس بچے پر دم کریں، انشاءاللہ تعالی اس آیت کے صدقے میں طفیل میں اسے شفا ملے گی۔ نمستے، میں سونالی۔ میں نے جو کویشچن کیا تھا، لیکن سر میرا مشکل کا کوئی حل نہیں بتایا آپ نے۔ یہ جو بہن کا سوال ہے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور غیر مسلم ہیں، شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، پریشان حال ہیں، اس کے لیے یہی ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے لوگوں کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں اور کسی پر ظلم و ستم نہ کریں، ایک انسانیت پیش کریں بہترین انداز میں۔ اور اس کے علاوہ بھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کچھ برائی کرتا ہے، کچھ گناہ کرتا ہے یا کسی پہ ظلم و ستم کرتا ہے، اس کی وجہ سے مشکلات آتی ہیں۔ اگر ایسا کچھ بھی کیا ہے تو اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک کے لیے ہے، کوئی کسی بھی مذہب کا ہو، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، مانگے اور اپنے دل کو اس کی طرف مائل کرے تو اس کی مشکل دور ہوگی، چونکہ ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کو پکارے اپنے انداز میں، چاہے کسی بھی قوم و ملت سے، دین سے اس کا تعلق ہو، کیونکہ اللہ ایک ہے، پروردگار سب کا پالنے والا ایک ہے۔ اپنے پروردگار کو پکاریں اور جو بھی گناہ ہوئے ہیں اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں کہ اب دوبارہ ہم ایسا نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی مشکلات کو دور کرے گا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ اگر جادو اور برے کام میں ملوث رہے اور ریاکاری کر کے اپنے آپ کو اچھا بتائے تو اللہ انہیں کیوں ذلیل نہیں کرتا، ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ اور یہ لوگ معصومین کے وسیلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تو سفارش پکی ہے، کیا ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ان کو خوف خدا نہیں ہے کیا؟ حساب و کتاب تو ہر ایک کا ہونا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری سفارش پکی ہے اور ہماری بخشش ہو ہی جائے گی۔ انسان، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، اپنے اعمال کو ہر ایک کو اچھا بنانا چاہیے اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی گناہ ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہمیشہ انسان کو رونا چاہیے، اور آخرت کے بارے میں بھی، قبر میں جو سوال ہوگا اور قبر کے بعد جو مراحل ہیں ان سب کو یاد کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اہل بیت علیہم السلام ہماری شفاعت کرائیں گے، لیکن آیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام ہماری شفاعت کرا سکیں؟ لہٰذا اپنے کردار کو ہمیشہ سنوارنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں سیما آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے منہ بولے بھائی کو کچھ پیسے دیے تھے اور اب وہ گزر کے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو پیسہ لوٹانے کے لیے کہا، لیکن 2 مہینے ہو گئے، انہوں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، یعنی ان کے بچوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے کوئی مسئلہ مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تاکہ میرے پیسے مجھے واپس مل جائیں۔ دیکھیے، منہ بولے بھائی، پہلے اس کی وضاحت کر دوں۔ کبھی یہ ہوتا ہے معاشرے میں، سماج میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو منہ بولی بہن بنا لیتے ہیں یا منہ بولے بھائی بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر محرم نہیں ہیں ایک دوسرے کے تو منہ بولے بھائی کہنے سے یا منہ بولی بہن کہنے سے نہ وہ بہن ہو جائے گی نہ وہ بھائی ہو جائے گا،
اگر نامحرم ہے تو نامحرم ہی رہے گا۔ یہ ایک اس کی وضاحت کرنا ضروری تھی، اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ اور رہی بات یہ کہ جو پیسے دیے ہیں اور وہ گزر چکے ہیں لیکن ان کی اولاد نہیں دے رہی ہے، تو اولاد کی گردن پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ ماں باپ کی گردن پر جو قرض ہے، چاہے وہ قرض کسی انسان کا ہو، کبھی قرض جو ہے واجبات کی صورت میں ہوتا ہے، انسان کی طرف سے انسان کا قرض ہو یا خدا کا قرض ہو، اسے پہلے ادا کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم تیجا کی مجلس میں، 40ویں کی مجلس میں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ یہ نہیں دیکھتے، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی گردن پر کسی کا قرض تو نہیں تھا، واجبات تو نہیں چھوٹے ہیں۔ اگر قرض ہے تو اس قرض کو بجا لائے، اس قرض کو ادا کرے۔ واجبات اگر چھوٹے ہیں تو اس کی طرف سے اس کی نیابت میں خود بجا لائے، اور اگر خود نہیں انجام دے پا رہا ہے تو کسی کو پیسے دے کر کے، اجرت دے کر کے واجبات کو انجام دینا چاہیے۔ ان باتوں پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے، لہٰذا انہیں اس طرح کی باتیں بتانا چاہیے تاکہ اولاد کے دل میں رحم پیدا ہو، تاکہ باپ جو ہے کسی کے مقروض نہ رہے، ان کی گردن پر کسی کا قرض نہ رہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں لکھنؤ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سود لیتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اسے کیا عمل انجام دینا چاہیے؟ کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ سود لینا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ روایتوں میں بہت زیادہ سود کی مذمت کی گئی ہے، لہٰذا اگر کوئی سود لیتا تھا اور متوجہ ہو گیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور سود کی رقم جو اس کے پاس ہے اسے استعمال نہ کرے، بلکہ مرجع کا جو وکیل ہو اس کے پاس جائے، وہ اس کا راہ حل بتائے گا کہ یہ سود کی جو رقم اس کے پاس ہے اسے کیا کرے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کولکاتہ سے سوال ہے، نام انہوں نے میجک لکھا، اپنا پتہ نہیں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے۔ میرا نام عافیہ خان ہے۔ 16 سیدوں کا روزہ کیا سنی رکھ سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر صرف شیعہ ہی رکھ سکتے ہیں؟ پہلے تو آگے یہ بتا دیجیے 16 سیدوں کا روزہ ہوتا کیا ہے؟ میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں کہ 16 سیدوں کا روزہ۔ اب یہ نہیں معلوم وہاں کے، ہو سکتا ہے ماحول میں ایسا کچھ ہو، کیونکہ ہندوستان میں بھی ہر جگہ کی ایک اپنی اپنی تہذیب ہے، لیکن یہ 16 سیدوں کا روزہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ جو کچھ مستحب روزے ہیں ہر مہینے میں، یا اور بھی جو روزے شریعت میں مستحب قرار دیے گئے ہیں، ان روزوں کو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ ان روزوں کو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، میں سمیر فرام کشمیر۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم غسل جنابت شاور کے نیچے کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی ہاں، غسل جنابت شاور کے نیچے کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح سے ہم شاور کے علاوہ غسل کرتے ہیں، سب سے پہلے سر و گردن کو دھونا چاہیے، اس طرح سے شاور کے نیچے کھڑے ہوں کہ پورا سر اور گردن بھیگ جائے، پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد دائیں طرف دائیں حصے کو شاور کے نیچے کریں، اور پانی جو ہے دائیں حصے پر پوری جگہ پہنچ جائے، کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ پھر اسی طرح سے بائیں حصے کو شاور کے نیچے کریں اور پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ یہی طریقہ ہے جس طرح سے غسل ترتیبی کرتے ہیں۔ غسل کی 2 قسمیں ہیں، غسل ترتیبی اور غسل ارتماسی۔ یہ غسل ترتیبی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، اور غسل ارتماسی یہ ہے کہ نیت کر کے کسی حوض یا سمندر یا دریا میں ڈوب جائیں، وہ کافی ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا ہم ایسے آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں منی جس کا فاؤنڈر کسی اور جماعت کا ہے؟ مطلب وہ حاکم شام کو رضی اللہ کہتا ہے، مگر جو آرگنائزیشن وہ چلاتا ہے وہ غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ ایسے کیس میں کیا کرنا چاہیے؟ ڈونیٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے،
کہیں پہ بھی پیسہ دینے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس ٹرسٹ کو پیسہ دے رہے ہیں، اور اس سے مطمئن ہونا چاہیے، چونکہ آپ نے محنت سے کمایا ہے۔ اسی طرح سے ہر کس و ناکس کو یا ہر ٹرسٹ سوسائٹی کو پیسے نہ دے دیجیے، مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اس صورت میں آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹرسٹ کام کر رہے ہیں، جن سے آپ مطمئن ہیں، ان ٹرسٹ کو پیسہ دیجیے۔ بہت سارے ٹرسٹ ہیں، جیسے خود یہ ون چینل ہے، بہترین عظیم کام کر رہا ہے کہ پوری دنیا تک علوم آل محمد کو پہنچا رہا ہے۔ اس طرح کے اور بھی جو ہیں کام کرنے والے ادارے، وہاں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر اس طرح کے اداروں تک رسائی نہیں ہے تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے جس کو مستحق سمجھ رہے ہیں، جس کو ضرورت مند سمجھ رہے ہیں، اس کو آپ مدد کر سکتے ہیں۔ سلام علیکم سلام۔ ایک سوال، اگر مسجد کا متولی میری مسجد کہنے پر کہتا ہے کہ میری مسجد ہے، تو کیا وہاں نماز ہماری صحیح ہے؟ ہم یہ بہت آپ کا کے شکر گزار ہوں گے، جواب دیں گے۔ وی آل آر ویٹنگ ٹو واچ اینڈ ہیو دس ایشو آن دس ٹاپک، آنسر فار دس ٹاپک اور نماز جمعہ۔ خاص طور سے ان کا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مسجد میری ہے، تو کیا وہاں نماز جمعہ خاص طور سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اگر وقف کر دیا ہے مسجد کے لیے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ وقف ہے مسجد کے لیے، تو کوئی بھی متولی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ میری مسجد ہے، اور وہ کسی نمازی کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتا ہے۔ اور حتیٰ نماز جمعہ بھی، چونکہ اگر مسجد میں نماز جمعہ قائم ہے تو وہ سب کے لیے ہے، کسی خاص فرد کے لیے یا کسی خاص خاندان کے لیے نہیں ہے۔ اگر مسجد وقف ہے مسجد کے نام پر، تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے۔ سلام علیکم سلام۔ طیبہ افندی، مولانا سے یہ سوال ہے کہ اپنی حیات میں اپنا قرآن پڑھ کر خود ہدیہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، انسان جو بھی اپنی حیات میں زندگی میں کام کرے گا، وہ اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ جیسے دوسرے لوگ پڑھ کر ہدیہ کرتے ہیں، نہیں، جب پڑھ رہے ہیں تو خود بخود ہمارے نام اعمال میں وہ قرآن لکھا جائے گا۔ جو بھی کار خیر کریں گے وہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، چونکہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن انسان جو اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے جو اعمال بھیجے ہیں اس کو دیکھے گا۔ لہٰذا صرف قرآن ہی نہیں، جتنے بھی اعمال خیر ہم بجا لائیں گے وہ سارے ہمارے نام اعمال میں ثبت رہیں گے، اور ہم روز قیامت انہیں دیکھیں گے۔ میرا نام گلبانو ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ میرے شوہر 5 سال سے دکان چلا رہے ہیں، لیکن کوئی آمدنی نہیں ہوتی، کوئی دعا بتا دیجیے۔ اس کے لیے بھی یہی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور صدقہ بھی دیں۔ اس کے علاوہ بھی جو واجبات ہیں، واجبات کی پابندی کریں، حرام چیزوں سے بچیں، اور اپنے ماضی کے گناہ کو یاد کر کے اس پر روئیں، توبہ و استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رزق و روزی میں برکت دے گا۔ How should we improve our knowledge according to حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام؟ ان کا سوال ہے کہ مولانا متقیان کے حساب سے ہم کو اپنی نالج کس طرح سے امپروو کرنی چاہیے؟ دیکھیے، علم بڑھانے کے لیے یہ ہے، انسان زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے، نہج البلاغہ پڑھے، صحیف سجادیہ پڑھے، مفاتیح الجنان کے ترجمے پڑھے۔ اب جب یہ تمام چیزیں پڑھے گا تو اس کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو علوم جن کو علوم آل محمد کہتے ہیں، علوم آل محمد کو سیکھنے میں اپنا وقت صرف کرے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب، میں زینت ہوں دہلی سے۔ میرا سوال ہے کہ کربلا سے جو نگ ملتا ہے، یعنی خاص طور سے شاید یہ در نجف کے سلسلے میں فرما رہی ہیں، اس انگوٹھی کو نجاست کے وقت کیا پہن سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر نگ پر کوئی محترم اسم، کوئی محترم نام کندہ نہیں ہے تو نگ ہے، پتھر ہے،
اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر اس اعتبار سے کہ چلیے کربلا کی ہے، زری سے مس ہے، احتیاط کریں تو بہتر ہے۔ ہم زہرا کہہ رہے ہیں، ہمارے سوال یہ ہے کہ 13 تیزی میں کہا جاتا ہے کہ سورہ مزمل کا عمل کرنا رزق کے لیے اچھا ہے، اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کہیں کہ 13 میں عمل کر کے 316 بار پڑھیں اور اس کے بعد 365 بار پڑھیں، یعنی اگر 15 لوگوں کو بلایا ہے پڑھنے کے لیے تو ہر ایک کو 21 بار اور 24 بار پڑھنا ہوتا ہے، تو کہا کہ آپ یہ صحیح ہے، کوئی بہت پاس پڑھتا ہے، کوئی بہت دھیمے پڑھتا ہے۔ ہمیں اس سال مجلس میں سنا ہے کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ 316 یا 365 بار پڑھیں، ہماری مرضی، ہم ایک بار بھی اگر خلوص دل سے پڑھتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتا ہے، آرام سے پڑھنے سے فائدہ زیادہ ہے۔ اللہ حافظ۔ پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ 13 تیزی ہوتی کیا ہے، پچھلے 2-3 ایپیسوڈ میں بتایا جا چکا ہے، اور یہ جو ہے کہ اتنی بار پڑھو سورہ مزمل کا، یہ ورد کرو اور اتنی بار کرو اتنی بار کرو، اس سلسلے میں آگاہ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے 13 تیزی کے سلسلے میں جو یہ ہے کہ سورہ مزمل پڑھیں رزق میں اضافہ ہوگا، یہ باتیں اب ہو سکتا ہے کسی کتاب میں دیکھا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا ہے کہ اتنی بار۔ یوں تو قرآن کی تلاوت کرنا بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن اتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کے اندر جو سب کو بلا کر کے بازور پڑھایا جا رہا ہے، پیسے دے کر کے پڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اثر ہے، اپنے حساب سے انسان پڑھے، خود قرآن کی تلاوت کرے۔ رہی بات 13 تیزی، جو میں سمجھ رہا ہوں کہ بظاہر یہ سفر کے مہینے کے لیے ہے، سفر کا مہینہ نحوست کے ساتھ مشہور ہے، اور اس کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، استعاذہ کرنا، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اس سے اور بڑھ کر کے اس کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں تو مفاتیح الجنان میں سفر کے مہینے میں شیخ عباس قمی نے ایک چھوٹی سی دعا نقل کی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ اس کو 10 بار ہر روز سفر کے مہینے میں پڑھیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اس کی نحوست سے بچ سکتا ہے۔ سلام جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ سلام آغا، کیا ہم خوش خط لکھ کر فوٹو کھینچ کر اپنا سوال سینڈ کر سکتے ہیں؟ جی، جو سوال کیا ہے کہ جو سوالات آتے ہیں ہمارے اس چینل کو ٹائپ شدہ آتے ہیں، تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ خوش خط لکھ کر کے اس کا فوٹو کیا بھیج سکتے ہیں؟ ہاں، آپ خوش خط لکھ کر کے اس کا فوٹو بھیج سکتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید بھائی اور تمام چینل ون کے اراکین، علیکم السلام۔ میں عابد حسین، ویسٹ بنگال، مرشید آباد سے۔ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر خدا کی رحمت نازل ہو اور ان کے صدقے میں شیعیان حیدر کرار جہاں بھی ہوں آباد رہیں، سوائے غم مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اور کوئی غم نہ ہو، الہی آمین۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مسلسل کوشش کر رہا ہے لیکن کوئی چینجز نہیں، اللہ کے نزدیک یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ اس کا جواب ضرور دیجیے۔ دیکھیے، اس کو تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ آزمائش ہے یا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر یہ فرض کر لیجئے کہ عذاب نہ کہیے، عذاب کہہ لیجئے یا کفارہ کہہ لیجئے، ایک ہی چیز ہے، ہمارے گناہوں کی بنا پر اگر ہم کو یہیں پر اس کی سزا مل جا رہی، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسے کوئی بتا نہیں سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو بھی ہو، ہر انسان کو اللہ جس حالت میں رکھے اس حالت میں راضی رہنا چاہیے۔ راضی بے رضائے الہی، یہ بھی انسان کے لیے ایک عظیم عبادت ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کیا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا تابوت عورتوں کی مجلس میں اٹھایا جا سکتا ہے؟ عورتوں کی مجلس میں امام حسین کا تابوت نکالنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ سب ہندوستان میں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سیدہ کا تابوت اٹھے تو نامحرم نہ آئیں، اور اس طرح کی باتیں۔ اب نامحرم کیا، کہیں پر چلیے جو غیر سادات ہیں
تو یہ بات آ جائے گی، لیکن جو سادات ہیں وہ سب تو اولاد فاطمہ ہیں، لیکن یہ اس طرح کی باتیں اپنے سماج میں، معاشرے میں ہیں، نہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ وقت تیزی سے گزر گیا اور اب جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔